یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری ایام چل رہے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خوشی کا موقع عنایت فرمائیں گے جب اعمال صالحہ پورے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کے خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کا موقع عنایت فرمایا۔ اس سال کا عجیب غریب منظر ہمارے سامنے ہے کہ رمضان کس طریقے سے بے کسی کے ساتھ گزرا ہے۔ مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جو حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، کورونا کی شکل میں جو یہ وبا اور یہ جو عذاب آئی ہوئی ہے، ساری دنیا اس سے ٹھٹر رہی ہے، کانپ رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہم سب کو دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بلا اور اس مصیبت کو دور فرما دے۔ ایسے موقع پر خاص طور سے یہ دعا ضرور اللہ سے کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من البصر والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ ان دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے، اور اس کا علاج بظاہر یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہ جائے۔ حضرات علماء کرام کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے جو یہ کہا گیا ہے کہ گھروں میں رہیں، اور وقت کا جو نظام چل رہا ہے اسی کے تحت اپنے آپ کو پابند کر کے رکھیں، تو ایسے موقع پر بھی بھیڑ بھاڑ نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ خوشی کا موقع ہے، وہ حضرات علماء کرام نے جو لوگوں کو نصیحت کی، الحمدللہ اس پر لوگ عمل کر رہے ہیں، اور زیادہ الحمدللہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابھی حضرات علماء کرام کی بات کو ماننے میں الحمدللہ مسلمانوں کے اندر استعداد ہے کہ وہ حضرات علماء کرام کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں اور ان پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ تو جس طریقے سے رمضان مبارک میں گھروں میں تراویح کی نمازیں پڑھی گئی، اسی طریقے سے گھروں ہی میں جمعہ کی نماز ادا کی گئی۔ اب یہ عید کا جو موقع آیا، ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کو ایک خوشی ہے کہ وہ بھی اس طریقے سے نماز پڑھیں گے۔ ایسے عید کی نماز کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ میں نماز پڑھی جائے، پھر مساجد میں نماز پڑھی جائے۔ اب چونکہ ایسا موقع نہیں ہے، ہم مساجد میں بھیڑ بھاڑ جمع نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے علماء کرام نے یہی مشورہ دیا ہے مسلمانان عالم کو کہ وہ اس طریقے سے اپنے گھروں ہی میں رہ کر عید کی نماز ادا کرے۔ اس کا طریقہ یہی ہے، جیسے عید کی نماز کا وقت اشراق کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، تو اشراق کے بعد کبھی بھی ہم عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے اول وقت پہ پڑھنا بہتر رہتا ہے۔ گھروں میں ادائیگی کی اس کی فکر کیا جائے۔ مستورات اور خواتین کے لیے عید کی نماز نہیں ہے، لیکن مردوں کے لیے یہ ضروری ہے، واجبات میں سے ہے۔ اگر گھر میں 4 لوگ ہیں تو پھر باجماعت عید کی نماز کرنی چاہیے، اور بہت آسان ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا پورا دین بہت آسان ہے۔ اس میں بھی جیسے جمعہ میں خطبہ اور پھر نماز، اسی طریقے سے عید کی نماز کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جمعہ میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے،
اور یہ نماز کے بعد عید کی نماز کے بعد یہ خطبہ ہوتا ہے، اور وہی خطبہ ایسے ہم لوگوں نے زیروکس کروا لیا ہے، جس کو بھی چاہیے ہم لوگوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں بس 9 مرتبہ شروع میں اللہ اکبر، تکبیرات اس کو کہا جاتا ہے۔ خطبہ پڑھنے میں اللہ کی تعریف، پہلے خطبے میں اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، اور اللہ سے ڈرنے کی کچھ وصیت، اتقوا اللہ واتقوا اللہ، اور اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ لے، اور دوسرے خطبہ میں اس میں بھی اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف اور درود شریف پڑھ لے، یا چاروں خلفاء کے نام لے لیں، بس یہ خطبہ ہو گیا، بہت مختصر خطبہ، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، یہ واجبات میں سے ہے۔ عام طور سے لوگ عید کی نماز، کیونکہ سال میں 1-2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے تو بھول جاتے ہیں، دیکھا داکھی کر کے پڑھتے ہیں، اس کے لیے پہلے ہی سے ذہن نشین کر دیں۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے، اس میں کل 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ نیت تو وہی، ہم نماز پڑھنے عید کی نماز وہی نیت ہو گئی، لمبا چوڑا وہ جو کہتے ہیں وہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہم نے بس نیت کر لی کہ ہم عید کی نماز پڑھ لیں، بس وہی ہو گئی۔ تو امام جو ہے وہ پہلی مرتبہ تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، ہاتھ باندھنے کے بعد پھر اس میں ثنا وغیرہ جو ترتیب سے ہے وہ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر امام کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اس میں وقفہ بس کچھ سیکنڈوں کا، 2-3 سیکنڈ، سبحان ربی الاعلیٰ اتنا کہہ دے، بس اتنا وقفہ کر دیں۔ پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں۔ اب اس میں جس طریقے سے حسب معمول نماز ادا کی جاتی ہے، اس طریقے سے نماز ادا کریں گے، سورہ فاتحہ اور سورت وغیرہ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ پہلی رکعت اس طریقے سے پڑھی جائے گی۔ اس میں خیال رکھیں کہ پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ یہ ہاتھ باندھ لیں گے، اور بیچ میں جو دوسری اور تیسری تکبیر ہوگی اس میں ہاتھ چھوڑ دیں۔ دوسری رکعت اس میں یہ ہے کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے پہلے اس میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے۔ پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے اس طریقے سے ہاتھ چھوڑ دیں گے، اسی طریقے سے دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بلکہ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طریقے سے یہ نماز پوری ہو جائے گی۔ نماز پوری ہونے کے بعد دعا کر لیں، خطبہ کے بعد دعا نہیں ہے، اس لیے ابھی دعا کر لیں اور اس کے بعد خطبہ پڑھ لیں۔ بس یہ اس طریقے سے خوشی کا اظہار ہم کر دیں، اس کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ رمضان مبارک میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، عام طور سے جو سب سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے کہ ایک ڈرامہ ترکی کا عجیب و غریب وہ چلا، اور ہم نے معلوم کیا اکثر مسلمان اس میں مبتلا رہے، اس کے دیکھنے میں نہ قرآن پاک پڑھنے کا موقع ملا، نہ ذکر و اذکار پڑھنے کا موقع ملا، نہ توبہ اور استغفار کرنے کا موقع ملا، نہ مناجات کا موقع ملا۔ کچھ لوگوں نے اس کو جواز کی شکل پیش کر دی اور یوں کہا کہ اس سے بہادری پیدا ہوتی ہے۔ فلم تو فلم ہوتی ہے، اس میں عورتوں کا آنا، بے حیائی کے مناظر پیش کرنا، یہ تو ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں۔ آئندہ کے لیے بھی اگر ہمیں تاریخ معلوم کرنا ہے مسلمانوں کی، یا اسلام کیسے پھیلا،
اگر تاریخ ہمیں معلوم کرنا ہے تو ہم لوگوں سے پوچھ لیں کتابیں، بلکہ ہم لوگوں کے پاس کتابیں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، کتابیں پڑھی جائیں، نئے کہ ان سب چیزوں کی طرف متوجہ ہوں۔ اس لیے یہ عید کا دن آنے والا ہے، ابھی سے ہم صبر و ضبط کے ساتھ رکھیں، خاص طور سے چاند کے موقع پر بھی صبر اور ضبط کا مظاہرہ کریں۔ جو بڑے ہیں ان کے اوپر چھوڑ دے، علماء کرام ہیں، بلکہ عام لوگ جو ہر جگہ بھیڑ لگا لیتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے بجائے ادھر ادھر باتیں کرنے کے، وہ سب ہو جائے گا، اللہ کا نظام ہوتا ہے، ہم عبادت میں لگے رہے۔ ہمیں کیوں اتنی جلدی ہے؟ ہم نے کئی خانقاہوں میں وقت گزارا، تو خانقاہوں میں جب تک اوپر سے کچھ حکم نہیں آتا تھا تب تک شیخ جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے بس عبادت میں لگے رہو، عبادت میں لگے رہو، جب تک اوپر سے کچھ حکم نہیں آئے گا۔ تو رمضان کے حکم میں ہے تو تم رمضان کے اعمال کیوں نہیں کرتے؟ جیسے اللہ والے جب رمضان مبارک کے دن ختم ہوتے تھے تو وہ آخری ایام میں وہ رویا کرتے تھے کہ اب یہ دن چلا جا رہا ہے، بلکہ اللہ والے 6 مہینہ تو خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے کہ اب رمضان آنے والا، اب رمضان آنے والا، اور جب رمضان جاتا تو 6 مہینے تک غم کرتے تھے کہ راتوں کو عبادت کرنے کا اب کہاں موقع ملے گا، تراویح میں قرآن پاک سننے کا یا سنانے کا اب کہاں پر موقع ملے گا، اور دعائیں اب کہاں پر ایسی قبول ہوگی۔ وہ لوگ افسوس کیا کرتے تھے۔ تو انہی چند گزارشات پر بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اصل گزارش یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے مسجدوں میں رخ نہ کریں، بلکہ جو 5-6 لوگ امام مؤذن وغیرہ جو منتخب کیے گئے ہیں بس وہی لوگ مسجدوں میں آئیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں، جس طریقے سے آپ لوگوں نے رمضان مبارک میں تراویح پڑھے گھروں پر اور نماز جمعہ کی ادائیگی کی، اسی طریقے سے عید کی نماز کی بھی ادائیگی کا فکر اپنے گھروں ہی میں رہ کر کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ دلوں میں ایک قسم کی ڈھارس رہتی ہے، لیکن اس کو نہ سوچیں، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جو لوگ کپڑے کے چکر میں، چپل کے چکر میں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ایسے موقع پر غریبوں کو یاد کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کا نہیں، بچے بھوکوں سے مر رہے ہیں، مزدوروں کو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ مزدور کتنے سخت حالات میں ہیں، نہ کھانے کا ٹھکانہ، نہ گھر کا ٹھکانہ۔ تو ایسے موقع پر ہم سب کو چاہیے کہ ہماری طرف سے ان کو مدد ہو جائے، ہماری طرف سے خیر خواہی ہو جائے۔ جن کے پاس کپڑا نہیں، بجائے ہم خود نیا کپڑا پہننے کے دوسروں کو کپڑا پہنانے کی فکر کریں، بڑی فضیلت ہے اس کے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔